ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں جناب دلدار دہلوی صاحب۔ یہ پیشے سے وکیل ہیں اور ایم کام ہیں، مگر اردو شاعری سے ان کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ جگجیت سنگھ کی غزل گائکی نے انہیں غزل کو بنایا ہے، ایک خاص بات ہے۔ ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا شعری مجموعہ سورج کا خواب ہے، ہندی زبان میں شائع ہوا ہے، اور دوسرا شعری مجموعہ تو زندگی سنور گئی بائی لنگول ہے، ہندی اردو دونوں زبانوں میں ہے۔ دلدار دہلوی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ جناب۔ آپ یہ بتائیں کہ اردو کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے اور اسے مسلمانوں کی آئیڈینٹی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے تخلیقی اظہار کے لیے اس زبان کو اختیار کیا، تو آخر کیوں؟ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو اردو زبان ہے یہ اس کو اردو مسلمانوں کی زبان ہے یا مسلم مذہب سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، وہ یہ لوگ لوگوں کی یہ سوچ غلط ہے۔ جی جی جی۔ ہمارے فادر پاکستان سے آئے، وہ وہاں اردو زبان پڑھتے تھے، اردو زبان جانتے تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر میں نیوز پیپر آتا تھا اردو میں آتا تھا، ملاپ پڑھتے تھے وہ۔ جی، ملاپ اس زمانے کا بڑا اخبار تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اردو زبان کو لوگ مذہب سے یا مسلمانوں سے جوڑتے ہیں، غلط ہے۔ مجھے اردو زبان سے بہت محبت ہے کیونکہ یہ بہت ہی میٹھی زبان ہے اور صاف زبان ہے۔ آپ نے غزل کہنے کے لیے ہی اردو زبان سیکھی ہے؟ جی، کہ میں نے جب غزل کہنا شروع کیا تو میرے استاد ہیں جناب سرور جمال صاحب، جی جی جی، انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھی غزل کہنی ہے تو آپ کو اردو زبان سیکھنی پڑے گی۔ تو میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں جا کے غالب انسٹیٹیوٹ کی کلاسیں اٹینڈ کرتا، تو میں نے ایک جاننے والے دوست ہیں مسٹر ارشاد احمد، وہ دلی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اردو میں، تو میں نے ان کو ایز اے ٹیوٹر رکھا۔ وہ ہر ہفتے میرے آفس میں آ کے مجھے 2 گھنٹے کی کلاس دیتے تھے، تو میں نے 6 مہینے ان سے سیکھی۔ ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں، اب میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ دلدار صاحب، یہ بتلائیں کہ اردو کو ایک سیکولر زبان ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے ہندو بھی بولتے ہیں، سکھ بھی بولتے ہیں، عیسائی بولتے ہیں، تو کیا یہ تصور صحیح ہے؟ میرا خیال ہے کہ اردو اگر صرف مسلمانوں کی بھی زبان ہوتی تب بھی یہ سیکولر ہوتی، کیونکہ اس کے خمیر میں جو ہے سیکولرزم ہے، جمہوریت پسندی ہے، اتحاد ہے، اخوت ہے، یکجہتی ہے، تو آخر کیوں اس طرح کی بات کی جاتی ہے؟ یہ شاید میرے حساب سے کچھ فرقہ پرست لوگ ہیں جو جن کی سوچ ہے۔ آپ پنجابی میں دیکھیے، وہاں بہت سے اردو کے لفظ پائے جاتے ہیں، ہندی میں استعمال ہوتے ہیں، سنسکرت میں بہت سے گرو گرنتھ میں تو بہت سارے الفاظ عربی، فارسی اور اردو کے ملتے ہیں۔ آپ جس پنجاب کی دھرتی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو بغیر اردو الفاظ جانے آپ گرو گرنتھ کو بھی نہیں سمجھ سکتے میرے خیال سے۔ میرے خیال سے پہلے گرمکھی بھی اردو ہی میں لکھی جاتی ہوگی۔ جی، فارسی میں گرو گوبند سنگھ جی نے فارسی میں پورا دیوان لکھا، 75 ناٹک۔ جی جی جی، اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کا اردو سے گہرا رشتہ ہے، جیسے کہ حافظ محمود شیرازی نے کہا کہ یہ اردو ہے پنجاب سے ہی نکلی۔ لاہور اور یہ پنجاب، پہلے پورا پنجاب ایک ہی تھا۔ جی جی جی، یہ شاید آپ بھی جانتے ہوں گے۔ تو وہاں اردو زبان ہر کوئی جانتا تھا۔ آج کی جو نسل ہے وہ شاید ان چیزوں سے دور ہے، وہ نہیں جانتی۔ تو دلدار صاحب، آپ نے جب بہت ہی مختصر عرصے میں اپنی شاعری کا سفر شروع کیا ہے اور بہت ہی اچھے شعر کہیں، ظاہر ہے کہ مشاعرہ میں آپ بلائے بھی جاتے ہیں اور کبھی سمیلن بھی بلائے جاتے ہوں گے، تو آخر یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا تخلیقی سفر کا جو آغاز کیا ہے تو اس میں آپ کو کس طرح کی مطلب دقتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں، مجھے کوئی دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مجھے ہندی والوں سے بھی بہت محبت ملی، اردو والوں سے بھی بہت محبت ملی، مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ نہیں، آپ تو غزل میں عروض سے واقف نہیں ہوں گے، بحور و اوزان سے واقف نہیں ہوں گے؟ نہیں، جب میں نے غزل کہنا شروع کیا تو میرے فیس بک پہ جب میں نے لکھا تو مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے خیال اچھے ہیں پر آپ ان کو بحر میں اور کان میں لکھے، تب شاید مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ بحر کس چڑیا کا نام ہے۔ تو میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، دلی میں بہت سے لوگوں کو پوچھا کوئی ہے سکھانے والا، تب ایک پروگرام میں لکھنؤ کے بستی کے شہر ہیں جناب سرور جمال صاحب، جی جی جی، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے درخواست کی تو وہ تیار ہو گئے، تو اس وجہ ان کے ساتھ میرا شاعری کا سفر شروع ہوا سیکھنے سکھانے کا۔ تو انہوں نے مجھے غزل کی بحر کی ساری تکنیکی باریکیاں سکھائی،
تو اس وجہ سے جو میرے غزل کہنے کا ہے، آج میں غزل کہتا ہوں وہ پراپر بہر میں ہوتی ہے. جی جی جی. اور جو لکھتا ہوں ماشاءاللہ لوگوں کو بہت پسند آتی ہے. تو آپ نے جگجیت سنگھ کی غزل گائکی سے گویا کہ غزل گوئی کا سفر شروع کیا ہے. تو جگجیت سنگھ سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں؟ جگجیت سنگھ سے میری کئی ملاقاتیں ہوئی. میرے ایک دوست ہیں ان کے، وہ خاص دوست ہیں، ان کے آفس میں کئی دفعہ ملاقات ہوئی، پروگرام کے دوران بھی ہوئی. ان کے میں نے بہت سے کنسرٹ اٹینڈ کیے. ان کی غزل گائکی میں جو تھی ایک بات خاص تھی، وہ ایک صرف سادہ زبان کی غزلیں چنتے تھے جو کہ عام آدمی کی سمجھ میں آ سکے. ان کے لیے شاعر کا اتنا نیا پرانا یا نامی ہونا ضروری نہیں تھا. ان کے یہ تھا غزل میں گہرائی ہو اور زبان سے بولو. بہت ہی اچھا. اس کا مطلب میں نے بھی جب غزل کہنا شروع کیا تو یہی چیزیں دماغ میں رکھی کہ میں عام انسان کی زبان میں غزل کہوں. یہ مطلب ہے کہ غزل تو حسن و عشق سے عبارت ہے. تو آپ کی غزل میں اور بھی موضوعات ہیں کیا؟ جیسے عام انسانوں کا درد ہے اور عام انسانوں کے احساسات، جذبات ہوتے ہیں، آج کے سماجی اور سیاسی مسائل ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کا پنجاب سے تعلق ہے. پنجاب کو کہا جاتا ہے کہ یہ رومان اور عشق کی سرزمین ہے. تو آپ کے یہاں اردو شاعری میں پنجابی کا تڑکا بھی ضرور لگا ہوگا. اس طرح کے کچھ اشعار آپ سنائیں. ایسے میں زیادہ تر حسن و عشق پہ کم لکھتا ہوں، کیونکہ حسن و عشق پہ تو شاید پچھلے 500 سال میں اتنا لکھا گیا جی 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 کہ ہر شاعر اسی پہ لکھتا، کیونکہ اردو کو، غزل کو عشق اور محبت کی زبان ہی کہا گیا. تو میں آج کل کے لوگوں کے جو ذہنی سوچ ہے اس کے اوپر، جو آج کل کے حالات ہیں اس کے اوپر زیادہ لکھتا ہوں. عشق محبت پہ ہی لکھے ہیں. 2-4 اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ جب عشق نہیں ہے تو بھلا کیوں نہیں دیتے. واہ. جب عشق نہیں ہے تو بھلا کیوں نہیں دیتے. جب عشق نہیں ہے تو بھلا کیوں نہیں دیتے. تم نام میرا دل سے مٹا کیوں نہیں دیتے. واہ واہ. تم نام میرا دل سے مٹا کیوں نہیں دیتے. بہت اچھا شعر، بہت اچھا. عاشق کو محبت میں ستاتے ہو ہمیشہ. واہ. تم خود کو محبت کی سزا کیوں نہیں دیتے. واہ. بہت ہی اچھا شعر آپ نے سنا ہے. اور اس رنگ کے کچھ اور شعر بھی آپ کو یاد ہے؟ اور شعر جان مینا کے تعلق سے کچھ شعر ہو کہ ہر صبح میں قدے میں، ہر شام میں قدے میں. واہ واہ. ہر صبح میں قدے میں، ہر شام میں قدے میں. مشہور ہو گیا ہے میرا نام میں قدے. واہ 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 واہ. بہت اچھا شعر ہے. شامل ہوں دھڑکنوں میں بھی لیکن جدا ہوں میں. واہ واہ. لیکن جدا ہوں میں. واہ. تیری گلی کے موڑ پر تنہا کھڑا ہوں. واہ واہ. بہت ہی عمدہ شعر ہے. دلدار صاحب، آپ نے اردو اور ہندی میں غزلیں کہی ہیں. تو یہ بتائیے، چونکہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، تو پنجابی میں بھی کچھ آپ نے کہا ہے. پنجابی زبان کا جو جوش جذبہ ہے نا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو پنجابی میں تھوڑا بہت لکھا ہے. صوفی سانگ کے کچھ بول ملاحظہ فرمائیں. میں بن گئی جوگن یار دی، میں بن گئی جوگن یار دی. سونی مر گئی وچ چھلاندے، سسی مر گئی وچ تھلاندے. پنو پنو واجا مار دی، میں بن گئی جوگن یار دی. دو جانے اور سنے. عشق تیرے وچ کن پڑوائے، کن پڑوا وچ مندراں پائے. ہیر میں رانجے یار دی، میں کملی ہاں دلدار دی. میں بن گئی جوگن یار دی، میں بن گئی جوگن یار. تو دلدار صاحب، آپ کے یہاں کی ایک بہت مشہور شاعرہ تھی امرتا پریتم. تو کیا آپ نے ان کا بھی کچھ کلام پڑھا ہے؟ ہاں، ان کا پڑھا ہے. تو آپ کو کیسی لگتی ہے وہ؟ اچھا لگا. ان کا جو بھی لکھا ان کا پڑھا کافی اچھا لگا. کافی کہتے ہیں انسانی رشتوں کے اوپر بھی انہوں نے کافی لکھا. بہت ہی اچھا لکھا. ان کے ناول بھی بہت اچھے، ان کے افسانے بھی بہت. ان کی شاعری تو ظاہر ہے کہ پنجاب میں بہت اچھی طرح سمجھی جاتی ہے. اور بہت مشہور شاعر ہیں پنجاب کی. اور ظاہر ہے کہ اردو والے بھی ان سے بہت ہی اچھی طرح واقف ہیں. ان کا بہت سارا مجموعہ اردو میں بھی ہو گیا ہے. تو دلدار صاحب، آپ نے اردو کے کن کن شاعروں کو پڑھا ہے یا کن کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ایسے میں غالب کو پڑھا، میر کو پڑھا، اقبال کو پڑھا، داغ صاحب کو پڑھا. اس کے بعد سائر لدھیانی کو بھی پڑھا ہے، جو آج کل کے شاعر ہیں. سدرشن فاکر کو پڑھا ہے. وسیم بریلوی صاحب ہیں. یہ بتائیے گلزار صاحب ہیں. جی جی، فلمی نغمہ نگار گلزار صاحب کو بھی آپ نے پڑھا. ظاہر ان کی نظمیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں، اور فلمی شاعری تو خیر اس کا جواب ہی نہیں ہے. تو دلدار صاحب، یہ بتائیں، چونکہ آپ کا مطلب کہ پنجاب کی سرزمین سے تعلق رہا ہے، تو میں زیادہ تر سکھ ادیبوں سے جب میری بات ہوتی ہے یا میں ان کو ان کی تقریریں سنتا ہوں تو اس میں علامہ اقبال کا زیادہ ذکر آتا ہے. وہ لوگ اقبال سے کچھ زیادہ ہی متصل ہیں. تو آخر اس کے پیچھے کوئی وجہ؟
وجہ یہ ان کی شاعری ہے، ان کی سوچ ہے جو آپ پڑھتے ہیں. نہیں، علامہ اقبال کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان تھے اور انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی. یہ الزام ان پہ بھی لگایا جاتا ہے. ایک زمانے میں علامہ اقبال کا نام لینا ہندوستان میں منع تھا، اس کے باوجود پنجاب میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ علامہ اقبال ہی کا حوالہ دیتے ہیں، چاہے وہ اردو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن علامہ اقبال کا نام وہ لوگ بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں. جی جی. تو دلدار دہلوی صاحب، یہ بتلائیں، آپ تو ظاہر ہے کہ غزل آپ لکھتے رہے، تو آپ کی غزلوں کو کچھ گائیکار نے بھی گائی ہے کیا؟ جی، کئی سنگر ہیں وہ گاتے ہیں، جیسے اطہر حسین خان صاحب ہیں، پنکج جیسوانی صاحب ہیں، بمبے سے رفیق محمد رفیق شیخ صاحب ہیں، اور بھی کئی لوگوں نے مجھ سے اس معاملے میں سمپرک کیا کہ وہ میری غزلیں گانا چاہتے ہیں، یعنی میری آپ غزلوں کے پروگرام کرنا چاہتے ہیں ایکسکلوسیو فار میرے لیے. یعنی جس سنگیت کی وجہ سے آپ نے شاعری شروع کی، اس سنگیت نے آپ کو اتنی مقبولیت اور شہرت عطا کی. اس نے مجھے بہت پہچان دی. جی جی جی. تو ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں جس شاعر کو مطلب غزل گائکی نصیب ہو جاتی ہے تو اس کو شہرت اور مقبولیت ضرور. جی جی. دلدار دہلوی صاحب، آپ کو بھی یقینی طور پر وہی شہرت مقبولیت حاصل ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ 2-4 سال کے عرصے ہی میں آپ کو اتنی شہرت مقبولیت نصیب. جی سر، یہ میرے اوپر خدا کی مہربانی اور دوستوں کی محبت ہے. ورنہ برسوں لگ جاتے ہیں، آدمی کو اپنی شناخت نہیں ملتی، شہرت نہیں ملتی، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں آپ کی بات سے پوری طرح اتفاق رکھتا ہوں کہ اوپر والے نے مجھے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، جو مجھے اتنے کم سمے میں اتنی شہرت دی کہ مجھے ہندوستان نہیں، ہندوستان سے باہر بھی جو اردو شاعری سے رابطہ رکھتے ہیں میرے نام سے واقف ہیں. اچھا راجندر سنگھ اروڑہ، دلدار صاحب، ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں کہ یہ جو وکالت کا جو آپ کا پیشہ ہے جی، وہ بالکل ایک غیر تخلیقی پیشہ ہے. جی. اس کے باوجود بھی آپ کا تخلیق کی طرف اتنا رجحان کیوں ہے؟ میں نے زندگی کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے. میں سیلف میڈ پرسن ہوں. جی جی جی. تو شاعری دیکھو، پنجاب کے جو لوگ ہیں ان میں میوزک اور شاعری، جی جی ہاں، ان کے بچپن سے ان کے خون میں ہوتا ہے، وہ مجھ میں بھی ہے. اور میں بہت ایموشنل بندہ ہوں، تو مجھے عام انسان کے جو ایموشنز ہیں ان کو شاعری میں لکھنے میں اتنی زیادہ دقت نہیں ہوتی. اور میں عام انسان کے دکھ درد، ان کی تکلیفیں، ان کی آج کی سوچ، آج کے حالات کے طور پر زیادہ لکھتا ہوں. جیسے آپ ایک شعر دیکھیں کہ خوف میں انسانیت بھی تب لگے، آدمی خطرے میں اپنا جب لگے. اسی سے متعلق اور شعر دیکھیں کہ جانور وحشی درندے ہر طرف ہیں. واہ واہ. جانور وحشی درندے ہر طرف، جانور وحشی درندے ہر طرف ہیں، اب جنازہ اٹھ چکا ہے آدمی کا. واہ واہ. اب جنازہ اٹھ چکا ہے آدمی کا. دلدار صاحب، آپ کا کلام یقینی طور پر لوگوں کو بہت متاثر کرتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے کلام میں قوت ہے، اسی وجہ سے آپ کو اتنی شہرت مقبولیت ملی ہے. تو آپ نے کوئی خاص کلام آپ نے سنائیں اور ناظرین کو بھی، تاکہ اندازہ ہو کہ آپ کا رنگ سخن کیا ہے، آپ کس طرح کے. میں تقریباً زیادہ ہر طرح کے لکھتا ہوں. اب دیکھو کچھ شعر الگ الگ مزاج کے ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے سارے غم بھلا دیتے ہیں سب. واہ واہ. اپنے سارے غم بھلا دیتے ہیں سب، اشک پی کر مسکرا دیتے ہیں. واہ واہ. اشک پی کر مسکرا دیتے ہیں سب. واہ، بہت اچھا شعر ہے. کہ جب کبھی چبھتا ہے من میں کیل سا، کبھی چبھتا ہے من میں کیل سا، سچ کی ارتھی تب اٹھا دیتے ہیں سب. واہ، بہت اچھا. اور شعر دیکھیں کہ جھوٹ کا سکہ اس دنیا میں چلتا ہے، جھوٹ کا سکہ اس دنیا میں چلتا ہے، سچائی پر سب کا خون ابلتا ہے. واہ واہ. سچائی پر سب کا خون ابلتا ہے. جیون کی شطرنج پہ کیسے جیتے ہیں ہم، واہ. وقت ہمیشہ الٹی چالیں چلتا ہے، وقت ہمیشہ الٹی چالیں چلتا ہے. کچھ اور شعر دیکھیں کہ کہیے نادان کہ چالاک میں ڈھونڈا جائے، کون رہتا ہے میری طاق میں ڈھونڈا جائے. واہ، بہت اچھا. تھک گیا ڈھونڈ کے دنیا میں شرافت ہر شخص، کب تلک قیمتی پوشاک میں ڈھونڈا جائے. واہ، بہت اچھا، بہت اچھا. خاک میں مل گئی ہر شخص یہی کہتا ہے، خاک میں مل گئی ہر شخص یہی کہتا ہے، آدمیت کو اسی خاک میں ڈھونڈا جائے، آدمیت کو اسی خاک میں ڈھونڈا جائے.
دلدار دہلوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے تخلیقی سفر کے حوالے سے، اپنی کتابوں کے حوالے سے، سنگیت کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا تعلق پنجاب کی سرزمین سے ہے، وہی جذبہ، وہی جنون، وہی جوش آپ کے شاعری میں بھی ہے، اور اسی جوش اور جنون کی وجہ سے آپ کی شاعری کو بہت ہی جلد مختصر عرصے میں شہرت اور مقبولیت ملی ہے. دلدار دہلوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہارٹ کے درشکوں کا شکریہ.